بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظم اللہ اجورنا و اجورکم. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کا ہمارے چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے. امید کرتے ہیں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے. خداوند متعال آپ حضرات کو تمام آفات و بلیات بالخصوص دور حاضر میں جو وبا چلی ہے اس سے آپ حضرات کو محفوظ رکھے. ناظرین کرام، آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. آج کا ہمارا موضوع ہے شہادت امام رضا علیہ السلام کی کیا وجہ ہے، یعنی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی وجہ اور اسباب کیا ہے. اور اسی خاص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے خاص مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مظہر علی بلرام پوری صاحب قبلہ. آئیے بغیر کسی تاخیر کے آپ حضرات کو قبلہ کے حضور لے کر چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ آپ کا ہمارے چینل میں ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے، خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی شکر گزار ہیں کہ آپ پھر سے تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع دیا. نہایت شکر گزار ہیں آپ کے. جیسا کہ حضور مستحضر ہیں، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہے. لہذا اسی سے متعلق آج کا ہمارا پہلا سوال جو عرض خدمت ہے کہ کیا وجہ ہے جو امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، جبکہ مامون امام کو ظاہراً پسند کرتا تھا، خلافت ولی عہدی بھی پیش کی اور امام سے واضح نصیحت بھی لیا کرتا تھا، امام کی بات بھی سنا کرتا تھا ظاہراً، لیکن کیا وجہ تھی، کیا اسباب تھے کہ جو امام کو شہید کرنا پڑا مامون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. ہم اپنی طرف سے بھی آپ تمام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. سوال جو آپ نے کیا، یہی سوال اتفاق سے ابا سعد سے بھی کیا گیا تھا کہ جب مامون امام کا اتنا احترام کرتا تھا، جی، ولی عہد بھی بنایا تھا، اپنی لڑکی کی شادی بھی کی تھی، تو پھر کیا وجہ ہوئی یہ سب کرنے کے بعد بھی کہ امام کو شہید کیا؟ دو وجہ جو مین ہے، چونکہ وقت کم ہے میں اس لحاظ سے دو وجہ بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. پہلی وجہ تو یہ کہ امام کو ولی عہد بنانے کا اس کا مقصد پورا نہیں ہو پا رہا تھا. اس مقصد کے لیے بہت سارے اسباب و علل میں سے ایک وجہ جو تھی اس کو ولی عہد بنانے کی، وہ مقصد اس کا کیا تھا؟ کنٹرول کرنا تھا علویوں کو. جو سادات، علوی سادات تھے، ان کو کنٹرول کرنا تھا، جس کے لیے امام کو ولی عہد بنایا تھا. چونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اتنا ظلم شاید بنی امیہ نے بھی نہیں کیا تھا جتنا بنی عباس نے سادات اور علویوں پہ کیا. یہ کشمکش اور یہاں تک پہنچنے کے بعد یہ شباب پہ، عروج پہ تھا. اس طرح سے کہ علوی اس حد تک آ گئے تھے کہ اب اس کی خلافت اور حکومت کو خطرہ تھا. تو اس نے میٹنگ بلائی عباسیوں کی اور سادات علوی کے بزرگوں کی، اور لاسٹ میں نتیجے یہی اسی نتیجے پہ پہنچا تھا کہ کسی بزرگ کو خلیفہ بنا دیا جائے. اس لیے پہلے اس نے امامت کو خلافت کی پیشکش کی تھی، اور چونکہ وقت نہیں کہ میں اس میں جاؤں، تو امام نے جب رد کیا تو مجبور کیا اور دھمکا کے ولی عہد بنانے پہ مجبور کیا. امام نے ولی عہدی کو قبول کر لیا تھا. اب اس کا مقصد پورا اس لیے نہیں ہو رہا تھا چونکہ جب مقصد اس کا یہ تھا، ایک تو کہ علوی کو کنٹرول کیا جائے، دوسرے یہ کہ آپ کو سامنے دنیا والوں کے دکھایا جائے کہ یہ دنیا طلب ہے. جب تک دنیا نہیں ملتی ہے تب تک اپنے کو متقی اور پرہیزگار، اور جب دنیا مل جاتی ہے تو پھر. لیکن اتفاق سے الٹا ہوا، جب امام ولی عہد بنے کہ اس کے بعد امام کی فضیلت میں اور اضافہ ہوتا گیا امام کے اس طرح سے دن بدن. اور اس نے اسی فضیلت کو دبانے کی کوشش کرنے کے لیے مختلف مناظرے کروائے، مختلف مذاہب کے علماء کو بلایا کہ کس طرح امام کی شخصیت کو. لیکن دن بدن امام کی شخصیت یہاں تک نوبت آ گئی کہ لوگ کہنے لگے کہ خلافت تو امام کا حق تھا، جن کو امام خلیفہ ہونا چاہیے. تو اب یہ اس کے حسد اور جلن کی آگ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. اور ادھر اس طرف ایک یہ دوسری وجہ آئی ہے، ادھر جب اس نے امام کو ولی عہد بنا دیا تو سب سے زیادہ جو ناراض ہوئے وہ عباسی
ایک تو ناراض تھے پہلے امین کے قتل کی وجہ سے، جی دوسرے جب اس نے امام کو ولی عہد بنا دیا تو چونکہ عباسیوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ خلافت یا یہ کہ حکومت ہمارے ہاتھ سے ہمارے خاندان سے جا رہی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ خالی ناراض تھے، ایک تو امین کے قتل کی وجہ سے اچھے خاصے ناراض ہو گئے تھے، دوسرے کہ جب اس نے ولی عہد بنایا تو امام کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ولی عہد بننے کی وجہ سے مختلف شہروں میں شورش اور غوغا شروع ہو گیا، اور اس کی حکومت کا تختہ یہاں تک کہ بڑے شہروں میں مصر ہے یا بغداد ہے، بغداد میں یہ آیا کہ اس کے چچا ابراہیم بن مہدی کے ہاتھ پہ وہاں کے لوگوں نے بیعت کر لی، چچا کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور بیعت کرنے کے بعد یعنی حکومت اس کے ہاتھ سے چلی گئی بغداد کی بھی۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ اب دو وجہ ہو گئی، ایک تو ادھر دشمنی اور دوسرے ادھر عباسی ناراض ہیں، ان کو بھی اصل میں دوسرے خلفاء اور دوسرے بادشاہوں کی طرح اس کی روش نہیں تھی کہ طاقت کے بل پہ دبایا جائے، اس کی سیاست کیا تھی؟ صلح اور سازش کی سیاست تھی، سازش کے تحت اس نے امام کو یہاں ولی عہد بنایا تھا، علویوں کو کنٹرول کر کے دبایا نہیں تھا طاقت کے بل پہ۔ اسی طرح عباسیوں کو دبانے کے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے فضل بن سہل جنہوں نے مشورہ دیا تھا امام کو ولی عہد بنانے کا، ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے سب سے پہلا تحفہ تھا بنی عباس کے لیے۔ وہ کیا کیا؟ اس نے حمام میں نہاتے وقت مرو کے اندر اس نے 4 لوگوں کو بھیج کے اور وہیں پہ حمام کے اندر قتل کروا دیا، قتل کروانے کے بعد خود ہی بھیجا تھا، ان کو گرفتار کرنے کے لیے انعام رکھا گیا۔ جب وہ سب چاروں پکڑ کے اس کے سامنے آئے تو کہا کس لیے قتل کیا؟ تو کہا آپ ہی کے حکم سے میں نے یہ کام کیا ہے، دیکھیں آپ ہی کے حکم سے کام۔ پھر ان لوگوں کو بھی قتل کروا بغیر کسی سنے ہوئے، چاروں کو قتل کروا دیا۔ پہلا تحفہ کہ عباسی محسوس کر لے کہ میں نے جس نے مشورہ دیا تھا اس کو امام کو راستے سے ہٹانا ہے، اب اس کو یہاں سے کہاں جانا ہے؟ بغداد جانا ہے ابھی، مرو سے سرخ سے توس آیا، اور توس قیام کے بعد اسے بغداد جانا ہے، بغداد جانے سے پہلے یہ کام پورا کرنا ہے اس کو کہ امام کو کسی طرح سے، چونکہ تحفہ لے کے جانا ہے عباسیوں کے لیے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ کیسے شہید کرنا ہے؟ یا تو دوسرے بادشاہوں کی طرح جیسے فضل بن سہل کو قتل کروایا وہ، یا خیانت کی کوئی ایک وہ لگا کے، یا تیسرا راستہ کہ اس طرح سے قتل کیا جائے کہ پتہ بھی نہ چلنے پائے، جیسے دوسرے بادشاہوں کی روش رہی کہ ہمارے اوپر دھبا بھی نہ آنے پائے۔ اور جانے سے پہلے اس نے جو تاریخ تبری نے لکھا کہ بھائی جب یہ واپس توس آیا ہے تو توس آنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اپنے باپ کی ہڈیوں سے آ کے مشورہ لے رہا تھا، قبر پہ رکا نہیں، وہ اپنی تیاری کر رہا تھا کہ امام کو شہید کر کے کس طرح ہمیں بغداد جانا ہے۔ اس نے یہ سازش رچی اور بغداد جانے سے پہلے امام کو انگور کے ذریعے زہر دیا، اور زہر دینے کے بعد یہ بھی کہ پردہ فاش ادھر علوی ناراض نہ ہونے پائیں، اس نے کیا کیا؟ جنازہ 24 گھنٹے تک مخفی رکھا، ظاہر نہیں کیا، جبکہ بغداد لیٹر بھیج چکا تھا کہ میں نے امام کو راستے سے ہٹا دیا ہے، بغداد لیٹر بھیج چکا ہے کہ میں نے امام کو ہٹا دیا راستے سے، اور 24 گھنٹے کے بعد جب دوبارہ تشییع جنازے کا اعلان ہوا تو اتنا مجمع ٹوٹ کے آیا کہ اس کو خطرہ محسوس ہوا حکومت کا، اور پھر اس نے ملتوی کر دیا۔ کس کے ذریعے؟ آپ کے چچا، امام کے چچا محمد جعفر نے موسیٰ کے ذریعے رکوایا کہ تشییع جنازہ روک دیا گیا ہے 24 گھنٹے بعد دوبارہ۔ اب جب تشییع جنازے میں خود 2 طرح کی روایتیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ رات میں مخفیانہ دفن کروایا، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں، اس نے جنازہ تشییع کروایا اور کافی تعداد میں خود بھی اپنا بھی سیاہ لباس پہن کے تشییع جنازے میں، اور یہ روتا ہوا یا رسول اللہ آپ سے پہلے ہم کو جانا چاہیے تھا، پہلے چلے گئے، یہ سب مکاری کر کے کہ علوی بھی یہ سمجھے کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد اب یہاں سے یہ بغداد گیا، اور اب وہاں پہ جو میٹنگ ہوئی وہ یہی، چونکہ اس کو میں نے ایک وجہ یہ ہے کہ اماموں نے شہید کروایا، یہ ایک تو یہ کہ 3 طرح، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 3 فرزند، ہارون بن موسیٰ، احمد بن موسیٰ یا شاہ چراغ، یہ 2000 سے لے کے 12000 تک کی روایت ہے کہ یہ لشکر لے کے آ رہے تھے امام کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، امام کے شہادت کا۔ شاہ چراغ کو شیرازی کے اندر مامون کے نمائندے نے وہیں پہ آپ کو گھیر کے قتل کروا دیا، یہ بدلہ لینے آ رہے تھے کہ مامون نے، چکے اس وقت واضح ہو چکا تھا مامون نے شہید کیا ہے۔ ہارون بن ابراہیم موسیٰ، انہوں نے بھی کوشش کی، یا اسی طرح سے امام کے فرزند ابراہیم، 7ویں امام کے فرزند ابراہیم نے، تینوں نے قیام کیا۔ اس کے علاوہ پیشین گوئیاں ائمہ کی روایتیں جو ہیں، میں صرف 1-2 روایت بیان کر کے کہ امام مولا کائنات نے کہا تھا سیقتلوا من ولدی، ہماری اولاد میں سے ایک شخص خراسان کی سرزمین پہ زہر کے ذریعے شہید کیا جائے گا، عالم غربت میں جو ان کی زیارت کو آئے گا خدا وند عالم اس کو 1 لاکھ حج، 1 لاکھ عمرہ اور 1 لاکھ شہید اور مجاہد کا اجر عطا فرمائے گا، یعنی زہر سے امام مولا کائنات نے پہلے ہی یہ علوم اخبار رضا جلد 2 صفحات 358 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ اس طرح خود امام رضا علیہ السلام نے بھی اسی علوم اخبار رضا کے اندر روایت موجود ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا
کہ مجھے جب ابا سلط نے، جو میں آبادیوں پہ اس پہ کہ ابا سلط نے جب پوچھا تھا تو امام نے یہی کہا تھا کہ ہم آئمہ کو زہر کے ذریعہ شہید کیا گیا یا قتل کیا گیا ہے. تو ابا سلط نے پوچھا مولا آپ کو کون زہر دے گا؟ تو کہا زمانے کا بدبخت ترین شقی ترین انسان، اگر موقع ہوتا تو میں نام ہی بتاتا، بدبخت ترین انسان مجھے زہر دے گا. اور ابا سلط یاد رکھنا، عالم غربت میں جو میری زیارت کو آئے گا خدا بند عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. یہ خود سے پتا چلا کہ مامون نے امام کو زہر دیا تھا. اس کی وجہ میں نے بیان کی کہ یہ 2 وجہ تھی جس کی وجہ سے اس نے زہر دیا، تاکہ عباسیوں کو، اب یہاں سے بغداد کیا اور عباسیوں کو یہ گفٹ پیش کیا کہ ہم نے ان کو راستے سے ہٹا دیا جس کی وجہ سے سلطانات تھے. اور اس کی وجہ سے امین کے قتل کے اوپر بھی لوگوں نے پردہ ڈال دیا اور معاف کر دیا مامون کو، کہ چونکہ اس نے امام کو راستے سے ہٹا دیا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ قبلہ، بہت ہی مدلل جواب. امید کرتے ہیں کہ ناظرین اس سے ضرور استفادہ کریں گے. نہایت ہی شکر گزار ہیں قبلہ آپ کے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. انشاءاللہ پھر سے زحمت دیتے رہیں گے، امید ہے کہ آپ تشریف لاتے رہیں گے اسی طریقے سے. بہت شکر گزار ہیں آپ. اور آخر میں ناظرین خدمت میں ہر بار کی طرح اس بار بھی کہنا چاہتے ہیں، عرض ہے کہ اگر اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کا کوئی موضوع ہو، آپ کا کوئی ایسا ٹاپک ہو جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ گفتگو ہو، تو ہمیں ضرور مطلع فرمائیں، ہمیں ضرور اطلاع دیں، کمنٹ کریں یا میسج کے ذریعے سے ہمیں بتائیں، تاکہ ہم قم کے اور ہندوستان کے جید علماء کے ذریعے سے آپ کے تمام سوالات کے جواب آپ کو فراہم کر سکیں. آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی. اور آخر میں چلتے چلتے بارگاہ پروردگار میں ایک دعا ہے، پروردگار ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف نصیب فرما اور ہم سب جا کر مشہد مقدس میں امام کے روضے کا دیدار کر سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. صدق اللہ العلی العظیم.